تخلقوا باخلاق اللہ، یعنی تم اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی صفات سے متصف کرو، یعنی اپنے اندر اللہ تعالیٰ کی صفات پیدا کرو، یا اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی ایٹریبیوٹس، اللہ تعالیٰ کی جو خوبیاں ہیں ان سے اپنے آپ کو زینت دو، اس سے اپنے آپ کو سنوارو۔ سرسری طور پر دیکھیں تو یہ بڑا عجیب سا لگتا ہے کہ ایک ادنا مخلوق انسان وہ اپنے اندر اللہ تعالیٰ کی صفات کیسے پیدا کر سکتا ہے۔ لیکن اگر غور سے دیکھیں تو انسان کو جتنی بھی نیکیاں کرنے کو کہا جاتا ہے، یا انسان جو بھی نیکی کا کام انجام دیتا ہے، وہ کسی نہ کسی طرح اللہ تعالیٰ کی صفات کا ہی مظہر ہوتا ہے، اس کا ایک جز ہوتا ہے۔ اگر انسان سچ بولتا ہے تو سب سے بڑا سچ بولنے والا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، تو سچ بولنے والا اللہ تعالیٰ ہی کی ایک صفات پہ عمل کر رہا ہے۔ اگر ایک انسان کسی دوسرے انسان کی مدد کرتا ہے تو سب سے بڑا مدد کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، وہ اسی کی صفت اپنے اندر پیدا کرتا ہے۔ ایک انسان دوسرے انسان پہ رحم کرتا ہے، مہربانی سے پیش آتا ہے، کوئی کسی کا عیب چھپاتا ہے، کسی کا عیب ظاہر نہیں کرتا ہے، تو رحم دلی سب سے بڑا رحمان، سب سے بڑا رحیم خدا کی ذات ہے۔ سب سے بڑا پردہ پوش، انسان کے عیب کو ڈھانپنے والا، پردہ پوشی کرنے والا اللہ تعالیٰ کی ذات ہی تو ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی جتنی خوبیاں ہیں، اللہ تعالیٰ کے جتنے نام ہیں آپ جانتے ہیں، وہ تمام نام اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک ایک ایٹریبیوٹ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کا ایک نام الشکور ہے۔ الشکور کے معنی عام معنی میں شکریہ ادا کرنے والا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کس کا شکریہ ادا کرے گا؟ اس کا ایک مطلب ہوتا ہے قدردان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے اچھے کام کی قدر کرتا ہے، اس کو اپریشیٹ کرتا ہے، اور اس کو اس کے مطابق بڑھ چڑھ کے اس کو جزا دیتا ہے، اس کا ثواب دیتا ہے۔ وہ فرماتا ہے انسان ایک ذرہ برابر بھی نیکی کرتا ہے، اس کے ایک رائی کے دانے جتنا بھی اچھا عمل ہے، اللہ فرماتا ہے وہ زمین میں ہو یا آسمانوں میں کہیں ہو یا کسی سخت پتھر کے اندر چھپا ہوا کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ اس کو ظاہر کرے گا، یعنی سامنے لائے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ، اس کا جزا اپنے بندے کو دے گا۔ وہ ایسا قدردان ہے۔ مگر انسان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے جہاں بہت سے شکوے ہیں، اس میں ایک شکوہ یہ ضرور ہے کہ انسان شکر بڑا کم کرتا ہے۔ انسان کو وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ تم نے جو مانگا ہم نے تم کو دیا ہے، تم اگر اللہ کی نعمتوں کا شکر کرنا چاہو تو کبھی اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو تو کبھی بھی نہیں کر سکو گے۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے کہ انسان شکر بہت کم کرتا ہے۔ جو چیزیں اس کو دی گئی ہے، جو چیز اس کی لائف میں ہے، وہ اس کو فار گرانٹیڈ لے رہا ہے، وہ سمجھ رہا ہے کہ جیسے وہ خود ہی سب کچھ کر رہا ہے۔ انسان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ اللہ حکم دیتا ہے، یہ امید اور یہ تمنا ہے کہ انسان ہر لمحے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر کرے، اپنی ذات کی طرف ذرا جھانک کے دیکھے، اپنے ارد گرد ذرا دیکھے کہ اس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی نعمتیں ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، آپ سورہ رحمان پڑھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ایک ایک نعمتوں کو گنواتا ہے
اور ہر نعمت کے بعد یا نعمتوں کی ایک سیریز کے بعد وہ ایک سوال پوچھتا ہے کہ اے انسان اور جنات، اللہ کی کون کون سی آیت کو تم جھٹلاؤ گے، کس چیز کو تم ڈینائی کرو گے؟ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان چیزوں کو گنوا کر کیا کرنا ہے؟ وہ کیا انسانوں سے اپریسیشن مانگتا ہے؟ اور کیا ہم اپریشیٹ نہیں کریں گے، ہم قدر نہیں کریں گے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر نہیں کہیں گے تو کیا اس کی ذات میں کوئی کمی آنے والی ہے؟ اس کی ذات ہمیشہ سے کامل ہے، اس کی ذات میں نہ کوئی اضافہ ہو سکتا ہے نہ کوئی کمی ہو سکتی ہے، کیونکہ وہ کامل ہے۔ مگر وہ ہمارے لیے کہتا ہے کہ اگر تم شکر نہیں کرو گے تو ان نعمتوں کا جو فائدہ تمہیں پہنچنا چاہیے وہ تمہیں نہیں پہنچے گا۔ اور جب شکر کی بات کرتے ہیں تو شکر کے 3 لیولز ہیں، 3 طریقے ہیں۔ شکر لسانی کہ انسان زبان سے شکر کرے، شکر قلبی انسان دل سے بھی شکر کرے، و شکر بالعمل یا شکر عملی کہ انسان پریکٹیکلی بھی شکر کا اظہار کرے، اور ان تینوں کا کمبینیشن ہو تو بہت بڑی بات ہے۔ شکر لسانی یہ ہے کہ کسی نے آپ پر ہمارا کوئی بھلا کر دیا تو ہم نے کہا بھئی بہت بہت شکریہ، آپ کی بڑی مہربانی، آپ نے زبانی اسے کنوے کیا۔ شکر قلبی یہ ہے کہ آپ صرف زبان سے ہی تھینکس نہیں کہتے ہیں، زبان سے شکریہ ادا نہیں کرتے ہیں، مگر دل سے بھی قدر کرتے ہیں کہ اس شخص نے آپ کے ساتھ بہت اچھا کیا، بھلا کیا۔ مگر بات یہاں ختم نہیں ہو جاتی ہے، شکر عملی کے بجائے شکر نامکمل رہتی ہے، اور اس فیور کا، اس فائدے کا، اس نعمت کو ہماری زندگی میں سرایت کرنے اور پھیل جانے کا راستہ ابھی تک کھلا نہیں ہے اگر ہم شکر عمل بھی اس میں شامل نہیں کرتے ہیں۔ شکر عملی کیا ہے؟ مثال کے طور پر کسی سخی انسان نے کسی کسان کو لا کر ایک زمین کا ٹکڑا دیا، اس سے ہل چلانے کی سامان بھی دی اور بیج بھی دیا کہ جاؤ بیٹا ہل چلاؤ، زمین تمہاری ہے، فصل تم بیج بو، فصل حاصل کرو، اور ان تمام چیزوں کو بڑی احتیاط سے، بڑے اہتمام سے، بڑے پیار سے لے کے اپنے گھر میں کہیں چھپا کے سنبھال کے رکھ دیتا ہے۔ بھی آپ کا بہت بہت شکریہ جی، آپ نے ہمیں دیا۔ تو آپ مجھے بتائیے یہ شکر کس کام کا ہے؟ شکر عمل یہ ہے کہ زمین کا فائدہ اٹھاؤ، زمین پر ہل چلاؤ، بیج بو، فصل حاصل کرو، کل کو تمہارا دوست، تمہارا مالک آ کر دیکھے کہ واقعی تم نے احسان کا بدلہ اس طرح چکایا ہے کہ جس مقصد کے لیے تمہیں کچھ دیا گیا تھا تم نے اس کو اسی طرح استعمال کیا۔ تو نعمت کا اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کرنا، مثلا آپ کسی بچے کو اسکالرشپ دیتے ہیں، جاؤ بیٹا تم کو جتنی تعلیم حاصل کرنی ہے کرو، آپ اس کو بڑی سے بڑی رقم دے دیتے ہیں، بہت بہت شکریہ کہے گھر میں چلا جاتا ہے، رقم بینک میں جمع ہو گئی، بات ختم ہو گئی، بچہ اسکول نہیں جاتا ہے، پڑھتا نہیں ہے، تو اس کے تھینک یو ویری مچ کا کیا مطلب ہے؟ وہ دل سے بھی قدر کر چکا کہ آپ نے اتنے لاکھ روپے اس کو دے دیے، پھر بھی کیا فائدہ؟ آپ دیکھنا چاہتے تھے کہ یہ جو بچے کو میں آفر کر رہا ہوں 10 15 20 سال کے بعد میں اسے ایک بہترین تعلیم یافتہ سوسائٹی کو اپنے اس علم کو لوٹانے والا نوجوان دیکھنا چاہتا ہوں، وہ نہیں ہوا۔ تو آپ دیکھیں عمل کے بغیر، جو پریکٹیکل تھینکس ہے اس کے بغیر شکر کا جو عمل ہے مکمل نہیں ہوتا۔ ہماری عادت ہو گئی ہے، ہم ہر چیز کو فار گرانٹیڈ لے رہے ہیں۔ کل صبح ہم سب زندہ ہوں گے یہ سب ہم نے گرانٹیڈ لیا ہوا ہے نا، یا سب 70 80 90 سال